السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس کی 10th جماعت کی گرامر میں سے ہم مضمون پڑھ رہے ہیں شہری اور دیہاتی زندگی۔ کچھ لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ دیہات میں جس طرح کی قدرتی رعنائیاں ملتی ہیں وہ شہروں میں نہیں ملتی، اور جو سہولتیں شہروں میں میسر ہیں وہ دیہات میں نہیں ملتی۔ کئی اعتبار سے شہری زندگی بہتر ہے اور کئی پہلوؤں سے دیہات کی زندگی پسند کی جاتی ہے۔ ہیڈنگ: شہری زندگی۔ شہروں میں طرح طرح کی سہولتیں میسر ہیں، ضروریات زندگی آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں۔ اسکولوں، کالجوں کے علاوہ دوسری مذہبی اور ٹیکنیکل درس گاہیں اور سائنسی تجربہ گاہیں بھی ہوتی ہیں۔ دور جدید کی تمام آرام و آسائش کی اشیاء مل جاتی ہیں۔ بجلی، پانی، سوئی گیس کی سہولتیں ملتی ہیں۔ تہذیب و شائستگی سیکھنے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ لائبریریاں ہیں اور دارالمطالعے ہیں۔ طبی امداد بروقت مل سکتی ہے۔ رات ہو یا دن ہسپتال کھلے رہتے ہیں۔ پرائیویٹ ڈاکٹر بھی مل جاتے ہیں۔ حادثات کی صورت میں بھی طبی امداد مل جاتی ہے۔ سواری کے لیے تانگے، رکشے، بسیں، لاریاں، گاڑیاں دن رات چلتی رہتی ہیں۔ مال برداری کے لیے لوڈر اور ٹرک بھی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ گویا زندگی کی ہر آسائش کا سامان آسانی سے میسر ہے، مگر دیہات میں یہ چیزیں مہیا نہیں۔ شہر میں کھانے پینے کی اشیاء بروقت ملتی رہتی ہیں۔ ہوٹل ہیں، ریستوران ہیں، دودھ اور مٹھائی کی دکانیں ہوتی ہیں۔ بیکری کا سامان، مچھلی، گوشت غرض ہر قسم کا سامان دستیاب ہوتا ہے۔ مشینری کا سامان اور ہر قسم کے برتن شہر میں مل جاتے ہیں۔ ریشمی اور سوتی کپڑے، خیز، کمبل، جوتے اور دوسری ضروریات زندگی کی سہولتیں شہروں کے بازاروں میں بآسانی میسر ہیں۔ شہروں میں رہنے والے لوگ بین الاقوامی، ملکی اور مقامی حالات سے ہر وقت باخبر رہتے ہیں۔ ٹی وی، اخبار، رسائل، جلسے جلوس شہری آبادی کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ معلومات حاصل کرنے یا پیغام رسانی کے لیے ٹیلی فون کی سہولتیں سب شہروں میں ملتی ہیں۔ تفریح کے لیے باغ، سینما گھر، سرکس ہوتے ہیں جو شہریوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ دیہات کے رہنے والے ان سے محروم ہیں۔ آمد و رفت کے لیے پختہ سڑکیں ہیں جن کی وجہ سے شہری ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے آ جا سکتے ہیں۔ دن رات بسیں، لاریاں، ریلوے، ٹرینیں چلتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں میں کارخانے اور فیکٹریاں ہوتی ہیں جن میں عام آدمی کو مزدوری بھی مل جاتی ہے اور فقر معاش سے جلد چھٹکارا بھی۔ دیہات میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں پر کسب معاش کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ شہر میں چھوٹے بڑے پیمانے پر کاروبار کرنے کے بہت مواقع ہیں۔ عام آدمی کو سرکاری اور غیر سرکاری ملازمت بھی مل جاتی ہے۔ یہاں مزدور مختلف قسم کی محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال سکتا ہے۔ باوجود اس کے کہ شہروں میں طبی امداد کے مراکز بھی بکثرت ہیں، ڈاکٹر بھی عام مل جاتے ہیں، ادویات بھی ڈھیروں مل جاتی ہیں، مگر صحت کو برقرار رکھنے کے لیے
نہ تو یہاں تازہ ہوا ملتی ہے اور نہ اچھی اور خالص غذا ملتی ہے۔ یہاں کے دودھ فروش دودھ میں پانی ملاتے ہیں اور پانی ملے دودھ میں سے کریم بھی پہلے ہی نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ نہ گھی اچھا ہوتا ہے نہ دودھ خالص۔ اس صورتحال میں کھانے پینے کی اشیاء پیٹ تو بھر سکتی ہیں، صحت قائم نہیں رکھ سکتی۔ یہاں پر کارخانوں، ملوں، فیکٹریوں، ٹرکوں، بسوں، موٹروں، گاڑیوں، رکشوں کے دھوئیں سے ہوا کثیف رہتی ہے اور پھیپھڑوں میں جا کر صحت کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ شہر کے گلی کوچوں میں جدھر جائیں غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ملتے ہیں۔ جگہ جگہ فٹ پاتھ ڈپو بنے ہوتے ہیں، وہ بھی قریبی آبادی کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ شہروں میں سینما گھر تفریح کی بجائے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ نوجوان طبقہ کی سوچ ہی سینموں اور گندی سوسائٹی نے بگاڑ دی ہے اور پراگندگی ان کے ذہنوں میں راسخ ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں فضول خرچی، تکلف، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ نے شہری زندگی کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہیڈنگ: دیہاتی زندگی۔ دیہات کے لوگ سادہ، مخلص، خدمت گزار اور محنتی ہوتے ہیں۔ دیہات میں گھی، دودھ، مکھن خالص مل سکتا ہے۔ وہاں کھلی فضا میں رہنے سے صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ دیہات میں طرز معاش ہی اس قسم کی ہے کہ محنت سے روزی کمانا پڑتی ہے۔ اس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں، اس لیے ان کی صحت شہریوں کی نسبت اچھی ہوتی ہے۔ کسان ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو نہ شہروں میں کارخانے ہوں، نہ ملیں اور نہ فیکٹریاں چلیں اور نہ تجارت ہو۔ یہ سب انہی کی بدولت ہے۔ دیہات میں اخلاقی فضا شہروں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے۔ دیہات میں لوگ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، وہ مذہبی رجحان زیادہ رکھتے ہیں اور فریب کاری میں بہت کم ماہر ہوتے ہیں۔ وہاں کی عورتیں بھی محنتی اور خدمت گزار ہوتی ہیں۔ وہاں کے قدرتی مناظر دل و دماغ کو سکون بخشتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات کے لوگوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ بہت ہی اچھے انداز سے شہری اور دیہاتی زندگی کو بریف کیا گیا ہے۔ تو آگے دیکھیں، پسند تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے۔ جس طرح کچھ اچھائیاں اور برائیاں شہری زندگی میں ہیں، اسی طرح کچھ خوبیاں اور خامیاں دیہاتی زندگی میں بھی ہیں۔ 100% معیاری جگہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ ان خوبیوں اور خامیوں سمیت ہمیں شہری زندگی پسند ہے یا دیہاتی زندگی پسند ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔